السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ایک ڈیفرنٹ کام کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہوگا۔ میں آج آپ سے اپنی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس یہ منزل ہے، ویسے تو یہ شہید ہو چکی ہے لیکن مطلب میں ابھی بھی اس پہ پڑھتی ہوں، تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو منزل کا میرا اپنا تجربہ ہے بہت ہی اچھا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ادھر ادھر کے منزل جو ہے مطلب وہ جادو وغیرہ کے اثرات کو بھی ختم کرتی ہے، جادو کے اثرات ختم کرتی ہوگی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن جو بھی جادو بھی جب ہی اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالتا ہے، انسان کے دماغ میں وہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے اس کے اوپر برا کرنا ہے یا حسد کرنا، جو بھی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگلے بندے پہ حسد کرنا ہے، اس کی چیز دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ جیسی آپ نے اس کو دی ہے مجھے بھی دیجیے گا، نہ کہ حسد کرنا۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ہے یہ جو مطلب مجھے نہیں پتا کہ مطلب کون جادو کرتا ہے، کیا ہے سین، کیا بھی ہے، لیکن میں بیسیکلی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب انسان کے اوپر بیماری آتی ہے یا کچھ ایسی مصیبت آتی ہے جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہوتا، تو اس کے لیے مطلب منزل بہت اچھی ہے۔ مطلب میرا اپنا زندگی کا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں کہ بہت اچھی منزل ہے۔ کہ میری جو بہن ہے، سب سے پہلے میری بہن ہے، اس کو ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس کی ٹانگ بہت سوج گئی تھی، پٹھے کا مسئلہ ہو گیا تھا، کھنچ گئی تھی، تو اس نے کافی ڈاکٹر سے مطلب دوائیاں وغیرہ کھائی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیسیکلی وجہ کیا ہے، ویکنس ہے یا پھر کوئی مسئلہ بن گیا یا کوئی وین ہڈی کے اندر آ گئی ہے یا کیا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دوائیاں بہت زیادہ کھائی تھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اتنی تکلیف تھی کہ مطلب وہ ٹانگ ذرا سا اپنا پاؤں زمین پہ نہیں لگا سکتی تھی، اور پوری اس کی ٹانگ جو ہے پاؤں کے ناخن تک سوج گئی تھی۔ تو پھر میں نے ہی اپنی بہن کو پڑھ کے دی منزل، تو مطلب میں نے ایسے جس دن پڑھی ہے اسی دن مطلب کسی نے آ کے، میرے بھائی نے آ کے کہا کہ تم فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور مطلب جانا چاہیے تمہیں ادھر، تو میری بہن اسی دن مطلب گئی ہے ڈاکٹر کے پاس، اس نے انجیکشن لگائے ہیں، اس نے بتایا کہ آپ کا جو پٹھا ہے وہ رک گیا ہے اور یہ ویکنس کی وجہ سے ہے، تو ماشاءاللہ سے اس کو اس دن 2 انجیکشن لگے تھے اور اس سے کافی فرق پڑا تھا، اور آگے آگے مطلب آہستہ آہستہ فرق پڑتا رہا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آرام تو اس کو ڈاکٹر سے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا تھا کہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی ذریعہ نہیں نکل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا یہ منزل سے، میرا اس بات پہ یقین ہے۔ پھر اس کے بعد مطلب مجھے ایک مسئلہ ہو گیا تھا بیماری کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب میں نے دوائیاں بھی کھائی، دوائیاں کھانے سے فرق بھی پڑ رہا تھا، پرسنل ایشو تھا، تو لیکن پھر بعد میں مطلب ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے پھر منزل پڑھی تو مجھے مطلب آرام آ گیا، میرا وسیلہ بن گیا۔ کبھی مطلب منزل پڑھنے سے آپ کو دلی سکون بھی ملتا ہے، یعنی کہ آپ مایوس ہو چکے ہیں زندگی سے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، کسی مطلب ایک ہی ڈگر پہ جا رہی ہے، کوئی مصیبتیں کم نہیں ہو رہی، رزق میں برکت نہیں ہے، مصیبتیں کم نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد زیادہ کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ سامنے اگر بیماری کے لحاظ سے یا آپ کو دلی سکون نہیں مل رہا تو آپ نے سامنے پانی رکھ لینا ہے گلاس میں، یا کسی بھی چیز میں گلاس میں رکھ لیں تاکہ وہیں پہ بیٹھ کے آپ اپنا پانی پی لو۔ تو آپ نے یہ کم از کم نا 3 مرتبہ، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو 1 مرتبہ، لیکن تھوڑی سی ہلکی آواز میں کہ آپ کے کانوں میں آپ کی آواز آئے، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں میں آپ کی آواز آئے لیکن کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو۔ یہ بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ڈسٹربنس نہ ہو کسی دوسرے کو۔ بے شک آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اتنی ہلکی آواز میں قرآن پاک پڑھیں کہ بس آپ تک آواز آ رہی ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، بے شک آپ قرآن پاک ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں۔ تو آپ نے یہ مطلب اتنی ہلکی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے کانوں میں آپ کی آواز آئے۔ تو آپ نے پانی ڈانپ کے رکھنا ہے اور اسی ٹائم اس میں پھونک مار کے اور وہ پی لینا ہے۔ جو پڑا ہوا پانی ہوتا ہے، مطلب وہ چاروں کل ہے، کچھ بھی ہے، وہ پانی پڑا ہوا ہے تو وہ ماشاء اللہ سے مطلب آپ کے اندر جا کے ایسی پروگرامنگ کرتا ہے ماشاء اللہ کہ مطلب آپ کے اندر دلی سکون مل جاتا ہے۔ بیماری کا تو آہستہ آہستہ آرام آ ہی جانا ہے، لیکن دلی سکون جو ہے نا وہ بہت ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میری اس بات کو ضرور فالو کریے گا۔ میں نے مطلب پہلی ویڈیو ایسی ولاگنگ والی بنائی ہے، لیکن یہ ولاگ بنانے کا مقصد صرف اور صرف میرا دوسروں کے لیے دینی لحاظ سے، اسلامک لحاظ سے دوسروں کی مدد کرنا تھا اور اپنا تجربہ جو ہے وہ بیان کرنا تھا۔ ایک دو اور بھی ہیں، میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے۔ مطلب یہ بہت ہی اچھی ہے، منظر بہت اچھی ہے اس لحاظ سے، ہاں جی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ یعنی آپ پہ اور آپ لوگوں کے پیچھے میرے پہ بھی اپنا فضل رحمت برسے، اپنی فضل برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔